بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد افریدی اس وقت شدید تنقید کی زد میں ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان پر تنقید ہو رہی ہے سیاسی بیانات کی وجہ سے، اور تنقید کرنے والوں میں تحریک انصاف کے فالوورز کا کہا جا رہا ہے کہ جی وہ اس وقت پیش ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ ان کا نام، شاہد افریدی کا نام اس وقت سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ بھی کرا ہے، اور ٹرینڈ کرنے کی وجہ کوئی کرکٹ بھی نہیں ہے، ان کے چوکے چھکے یا وکٹیں نہیں ہیں، نہ ہی کوئی کرکٹ کے حوالے سے انہوں نے بات کی ایسی۔ اصل میں انہوں نے کوئی سیاست کے حوالے سے بات کر دی ہے۔ ایک تو ان کا بیان چل رہا ہے کہ جی این آر او کوئی وزیر اعظم نہیں دے سکتا، وہ انسٹیٹیوشنز دیتے ہیں این آر او۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں جی آپ کو این آر او کا مطلب بھی پتہ ہے کہ کیا ہے، یہ کیا ہوا تھا، این آر او نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس کیا تھا، کس طرح سے اس سے کیسز معاف ہوئے، مشرف دور کا اس میں کیا معاملہ ہے، وہ سب تو ایک الگ بحث چڑھ رہی ہے۔ لیکن ساتھ ہی شاہد افریدی صاحب کا ایک بیان آیا ہے کہ جی دیکھیں اس طرح تنقید شروع ہو جاتی ہے، یہ کہا جاتا ہے وہ کہا جاتا ہے، عمران خان کو دیکھ کر میں نے کرکٹ شروع کی، وہ ہمارے ہیرو ہیں، یہ سب بات۔ لیکن اس سے بھی لوگ مطمئن نہیں ہو رہے، کیونکہ اب ایک طرف یہ بھی ہوا ہے کہ عمران ریاض خان، پاکستان کے سب سے مشہور و معروف، سب سے زیادہ دیکھے اور سنے جانے والے صحافی، انہوں نے بھی شاہد افریدی پر تنقید کی ہے کہ آپ نے عمران خان پر جب قاتلانہ حملہ ہوا، جب وہ مشکل میں آئے، کبھی آپ نے ان کا ساتھ نہیں دیا، لیکن آپ نے ہمیشہ شہباز شریف کی تعریف کی۔ جو ہی شہباز شریف صاحب پھر وزیر اعظم بنائے گئے، آپ نے ان کو مبارکباد دے دی۔ سب کو پتہ ہے کہ کس طرح سے وزیر اعظم بنے، الیکشن میں کتنی ریگنگ ہوئی۔ تو آپ ایک قومی ہیرو ہیں اور ہم آپ کو قومی ہیرو کا درجہ دینا چاہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس طرح کی سٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں، آپ جب ظلم اور جبر کا ساتھ دے دیتے ہیں تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے برداشت کیا جب آپ نے تعریف بھی کی شہباز شریف کی، لوگوں نے برداشت کیا آپ نے کوئی تنقید اس طرح کی یا کوئی بات کی، لیکن جب عمران خان پر اس طرح کریں گے اور جن پر ظلم تشدد جبر ہو رہا ہے ان کے خلاف بات کر دیں گے تو پھر لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ پھر آپ کے خلاف بات کریں گے۔ حتیٰ کہ عمران ریاض نے اپنے ٹویٹر ایکس اکاؤنٹ پر یہ ایک پول بھی کروایا اور اس میں حیران کن نتائج نظر آتے ہیں کہ شاہد افریدی کے حوالے سے لوگوں کی رائے کیا ہے۔ اب اس میں مختلف لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں کہ جی ان کو کیا کہنا چاہیے، کیا نہیں کہنا چاہیے، اور خیال سے ان کو رکھنا چاہیے۔ لیکن اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کی طرف سے بھی حمایت آ گئی ہے، اور شیر افضل مروت نے شاہد افریدی کو بھرپور طریقے سے سپورٹ دی ہے کہ جی یہ ہمارے ہیرو ہیں اور ان کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے اس طرح سے۔ تو شیر افضل مروت کیا کہتے ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن عمران ریاض نے جو پول کروایا اس میں لکھا، کیا آپ شاہد افریدی کے سیاست پر موقف سے اتفاق کرتے ہیں؟ ہاں میں 7.8% لوگوں نے ووٹ کیا، نہیں کا کہا 92.2% لوگوں نے۔ 70,783 کل ووٹ آئے جناب، یہ فائنل رزلٹ یہ ہے۔ تو آپ دیکھیے 92% لوگ کہتے ہیں جی ہم شاہد افریدی کی جو باتیں ہیں، سیاسی موقف ہے، اس سے متفق نہیں ہیں۔ اس پر اطہر کاظمی صاحب لکھتے ہیں کہ جب یہ پول شروع ہوا تو اس کے چند گھنٹے بعد، تقریباً 6 گھنٹے بعد کہا کہ اب تک تو 93% لوگ شاہد افریدی کے بیانات کو مسترد کر رہے ہیں، مگر ابھی 18 گھنٹے باقی ہیں، ہو سکتا ہے کل تک افریدی فارم 47 کے ذریعے جیت جائے۔ اطہر کاظمی نے بھی کمال کہا ہے، کیونکہ یہ جو این آر او والا بیان تھا شاہد افریدی کا کہ جی وہ انسٹیٹیوشنز دے سکتے ہیں، تو کہتے ہیں جی آپ سیاست پر نہ ہی آئیں، نہ ہی اس پر بات کریں، اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ پھر خراب ہو جاتے ہیں۔ اب یہ بھی جناب خبر لگی ہوئی ہے اردو پوائنٹ پر، شاہد افریدی کے 9 مئی کو ایک مبینہ بیان کی وجہ سے ان کے خلاف مہم چل رہی ہے کہ 9 مئی کے والے سے کہا جی ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے، وہ پتہ نہیں انہوں نے دیا نہیں دیا، اس طرح کی باتیں لوگ کر رہے ہیں کہ جی مبینہ طور پر ان سے منسوب کر دیا گیا بیان، اور اس کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے سارا گڑبڑ ہو گیا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ شاہد افریدی نے یہ این آر او والی بات ضرور کی ہے کہ جی ادارے دے سکتے ہیں، وزیر اعظم کے پاس کہاں سے اختیار آ گیا۔ اس پر محمد اکبر باجوہ جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ شاہد افریدی صاحب بار بار سیاسی کیمرے کے سامنے بال چباتے پکڑے جا رہے ہیں، یعنی اس طرح کے بیانات کی وجہ سے ان کو یقیناً نہیں پتا کہ این آر او کے کن الفاظ کا مخفف ہے، اس کی تاریخ کیا ہے۔ اس بےہودہ لفظ اور اس سے جڑی سوچ کا مطلب جاننا تو دور کی بات ہے۔ فرماتے ہیں اداروں کے ہاتھ میں این آر او ہوتا ہے، وزیر اعظم کے ہاتھ میں نہیں۔ وقاص امجد لکھتے ہیں ہم اس ملک میں ایسا نظام رائج اس ملک میں ایسا نظام رائج ہے جہاں شاہد افریدی آئین و قانون کا لیکچر دے رہا ہے، جبکہ آئین و قانون کے علمبردار سلمان اکبر راجہ کو اون چودھری جیسے 2 نمبر انسان سے ہروا دیا جاتا ہے۔ اچھا اب میں اس پر آتا ہوں کہ جی شاہد افریدی اور عمران ریاض خان آمنے سامنے آ چکے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، دونوں کا موقف میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا، کیونکہ اب یعنی عمران ریاض نے جو کہا اس پر شاہد افریدی نے جواب دیا، پھر شاہد افریدی نے جو کہا اس پر پھر عمران ریاض نے جواب دیا۔ اچھا پرانا کلپ بھی لوگ شیئر کر رہے ہیں جس میں سعید اجمل کہہ رہے تھے
کہ جی جب یونس خان کیپٹن تھے تو 10 پلیئرز نے یا 10 سے زیادہ پلیئرز نے جو سینئر پلیئرز شامل تھے انہوں نے یونس خان کے خلاف یعنی ایک گروپ بنایا. تو میں اس وقت جونیئر ترین تھا تو مجھ سے بھی حلف لیا گیا. اب جب آگے سے پوچھا وسیم بدامی نے کہ جی کیا شاہد افریدی بھی اس میں تھے تو وہ چپ کر کے انہوں نے کہا جی میں کسی کا نام نہیں لوں گا. تو اس سے نظر آیا کہ جی یہ شاہد افریدی گروپنگ بھی کرتے رہے. جب یہ کرکٹ کے زمانے میں کھیلا کرتے تھے تو جو بھی کیپٹن بن رہا ہے ٹیم میں گروپنگ وغیرہ بھی کرتے رہے. اون علی کھوسا لکھتے ہیں شاہد افریدی کرکٹ کی طرح سیاست میں بھی چھکا مارنے کی کوشش کرتے ہوئے پچ پر ہی کیچ آؤٹ. شاہد افریدی پر بیجا تنقید کرنے والے یاد کریں کہ جب پاکستان کے 48 پر 5 آؤٹ ہوتے تھے اور پھر افریدی میدان میں اترتا تھا اور پھر 48 پر 6 آؤٹ ہو جاتے تھے. منقول. شہباز گل کہہ رہے ہیں جی ان کو لگتا ہے کسی بھی کرکٹر کو شلوار قمیص پہنا دو وہ عمران خان بن جائے گا. اس قدر بے وقوفی. یہ یعنی کہہ رہے ہیں کہ جی شاہد افریدی سے اس طرح کے بیانات اس کا مطلب ہے دلوائے جا رہے ہیں, وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. اچھا, مجھ سے منسوب جعلی خبریں بنوانے والے اپنی توانائیاں مثبت کام میں لگائیں, شاہد افریدی نے کہا جب اس طرح کی 9 مئی کے حوالے سے کوئی بات آئی تو. لیکن اب یہ جو عمران ریاض اور شاہد افریدی آمنے سامنے ہیں وہ میں رکھتا ہوں کون کیا کہہ رہا ہے. اچھا, عمران ریاض کی جانب سے جب تنقید کی گئی تو سابق کپتان شاہد افریدی نے انہیں کہا کہ جی لائک ری ٹویٹ ویوز وغیرہ کے چکر میں سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے اور ایک صحافی اور ٹرول میں یہی فرق ہوتا ہے کہ صحافی تحقیق کرتا ہے. بہتان تراشی تو سب سے آسان کام ہے. میں آج بھی اپنی بات پر قائم ہوں کہ عمران خان بھائی میرے رول ماڈل تھے جنہیں دیکھ کر میں نے کرکٹ شروع کی ورنہ میں کرکٹر نہ ہوتا. اور یہ دیکھیے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جھوٹ اور پروپیگنڈا کی وجہ سے نہ میرا موقف بدلے گا اور نہ ہی اس تحریک کے انصاف یا عمران خان کی کوئی خدمت ہوگی. عمران ریاض خان نے کہا کیا تھا؟ عمران ریاض نے کہا جی کہ شاہد افریدی کو قوم نے آنکھوں پر بٹھایا مگر انہوں نے ملک کا مینڈیٹ چوری کرنے والوں تک کو مبارکبادیں دیں. لوگوں نے اسے برداشت کیا مگر جب اپنی مقبولیت کی دھن میں مگن شاہد خان افریدی نے پاکستان کے سب سے بڑے عوامی لیڈر پر کھل کر تنقید شروع کی تو لوگوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. پاکستان میں شاہد افریدی کی طرح ان سے کمتر اور ان سے بہتر بہت سے سٹارز موجود ہیں جو آج بھی مختلف انداز میں خود کو عوام سے جڑے ہوئے ہیں. ان سب کی اپنی اپنی سیاسی سوچ ہے. ان میں سے کسی نے بھی عوام کی دل آزاری نہیں کی لیکن شاہد افریدی کی نظریں شاید کسی اور ٹارگٹ پر مرکوز ہیں. عہدوں کے اصول کے لیے عزت داور پر لگانا ایک ہیرو کو زیب نہیں دیتا. اگر بولنا ہی تھا تو شاہد افریدی کو ظلم اور جبر کے خلاف بولنا چاہیے تھا تاکہ جن لوگوں نے ان سے پیار کیا ان کی محبتوں کا حق ادا ہوتا. مگر لالا نے ہمیشہ غلط شاٹ کھیل کر خود کو آؤٹ کروانے کی روایت برقرار رکھی. افریدی نے ایک مرتبہ پھر غلط شاٹ سلیکشن کی ہے. اچھا, اب جو کچھ سوشل میڈیا پہ کہا جا رہا ہے شاہد افریدی اس سے بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں. اب جب یہ بات کی ہے شاہد افریدی نے کہ جی یہ لائکس کے چکر میں اور ان چکروں میں آپ جو ہے پڑھ کر اس طرح کی بات کرتے ہیں تو اس پر جناب پھر عمران ریاض نے جواب دیا ہے محترم شاہد افریدی صاحب آپ کی مجبوری دیکھتے ہوئے آپ پر ترس آ رہا ہے. کاش آپ میں ظلم کے خلاف بولنے اور سچ کا سامنا کرنے کی جرت ہوتی. کاش آپ چھوٹے موٹے دنیاوی فائدوں کے حصول کی بجائے اپنے اس مقام پر اکتفا کرتے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عوام کی نظر میں عطا کیا. میں آج بھی مایوس نہیں ہوں, امید ہے آپ ایک دن ضرور سمجھ جائیں گے. تو یہ دیکھیے وہ عمران ریاض بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے. تو یہ سب باتیں جناب ہو رہی ہیں شاہد افریدی کے بارے میں اور شاہد افریدی صاحب جو ہیں وہ بھرپور اپنا دفاع کرنے کی کوششوں میں ہیں کہ جی یہ کیا کہا جا رہا ہے. لیکن ان کو جو بڑا سہارا ملا ہے وہ ملا ہے جناب شیر افضل مروت کی صورت میں. تو شیر افضل مروت نے بھرپور حمایت کی ہے شاہد افریدی کی. لیکن اس پر سمی صاحب کہتے ہیں, سمی ابراہیم صاحب سینئر صحافی, کہ شاہد افریدی اور شیر افضل مروت کا سوشل میڈیا پر معاملہ, مروت صاحب آگے بڑھیں, آپ نے تو ابھی بہت کچھ کرنا ہے. بہرحال شیر افضل مروت کہتے ہیں شاہد افریدی کیوں. اب شاہد افریدی کے 9 مئی کو ایک مبینہ بیان کی وجہ سے ان کے خلاف مہم چل رہی ہے. میں نے شاہد افریدی کے خلاف مجھ سے منسوب چند بیانات دیکھے, اس لیے ہمیں جھوٹی خبروں کی تردید کرنی چاہیے. مجھے شاہد افریدی کی جانب سے ایسا کوئی بیان سامنے نہیں آیا اور ایسا لگتا ہے کہ کچھ عناصر ان کے خلاف جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں. شاہد افریدی ایک زندہ لیجنڈ ہے, ایک پشتون افریدی جو پاکستان کا ہیرو رہا. میں افریدیوں سے ان کی بہت سی خوبیوں سے متاثر ہوں. شہریار افریدی اور شاہد افریدی ہمیشہ میرے ہیرو رہے ہیں. میں جانتا ہوں کہ شاہد افریدی عمران خان کو ایک خاص احترام میں رکھتے ہیں اور شاہد افریدی کے خلاف پروپیگنڈا ان لوگوں کے ہاتھ لگنا ہے جو ان کے ساتھ ذاتی سکور طے کرنا چاہتے ہیں. پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیموں سے گزارش ہے کہ شاہد افریدی کے بارے میں اچھی باتیں پھیلائیں. ہمیں مستقبل میں پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے ہونے والے جھوٹے پروپیگنڈے پر بھی تیزی سے رد عمل ظاہر کرنے کی ضرورت ہے. افراد کے خلاف بدنیتی پر مبنی مہم میں اس طرح کی نادانستہ شرکت کو ہمیشہ جلد از جلد روک دیا جانا چاہیے. میں ذاتی طور پر تصدیق کرتا ہوں کہ شاہد افریدی کے خلاف مہم جھوٹی اور فضول ہے اور مجھے اس پر دلی افسوس ہے. اب یہ جناب ہر طرف سے دونوں طرف سے جناب باتیں کی جا رہی ہیں لیکن سوشل میڈیا پر لوگ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح کی ان کو تنقید ہو رہی ہے کہ جی آپ یہ سیاسی بیانات اس طرح کے دیتے ہیں یا کم از کم یہ کہ جی
جو کچھ ہوا ہے تحریک انصاف کے ساتھ یا عمران خان کے ساتھ، آپ نے کبھی ان کی حمایت میں اس طرح کی بات نہیں کی، نہ ہی ان سے اس طرح کی ملاقاتیں کی ہیں جس طرح سے آپ پی ڈی ایم یا نون لیگ یا شہباز شریف صاحب کے بارے میں بیانات دیتے ہیں یا ان کی حمایت کرتے ہیں یا ان کے ساتھ ملاقاتیں کرتے ہیں، تو ایک واضح فرق نظر آتا ہے۔ اصل بات یہ ہے، باقی پھر بیانات اس طرح کے سامنے آ جاتے ہیں اور وہ پھر اس رنگ میں رنگے جاتے ہیں کہ جو ایک پیچھے ان کی سوچ نظر آ رہی ہے۔ تو شاہد افریدی بھی جب بھی عمران خان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو صرف ان کی کرکٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جی ہاں جی ان کو دیکھ میں نے کرکٹ شروع کی، میرے لیے بڑا احترام ہے یہ وہ ہے، لیکن ان کی سیاسی حوالے سے اس طرح تعریف کرتے نظر نہیں آتے، بلکہ کہیں کہیں تنقید کرتے ہیں کہ جی وہ کوئی ایک سیاسی طور پر کوئی ایک شخص حل نہیں نکال سکتا، کچھ یہ نہیں کر سکتا وہ نہیں کر سکتا، کہ جہاں لگتا ہے کہ وہ کسی طرح سے بالواسطہ طور پر یا کہ عمران خان صاحب کے سیاسی نظریات سے اختلاف کر رہے ہیں تو وہ اس طرح سے بات کرتے ہیں، اور جو کچھ بھی ہوا جہاں تحریک انصاف بڑی مشکل میں تھی یا دھاندلی ہوئی یا کچھ بھی ہوا اس پر کسی طرح کا وہ بیان کنڈیم کریں یا مذمت کریں نہیں آتا، جبکہ دوسری طرف کچھ بھی ہے تعریف اگر کریں گے یا بھرپور سیاسی طور پر کوئی بیان دیں گے تو وہ ہمیشہ آپ دیکھیں پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں ان کے حق میں ضرور آئے گا اور بڑا واضح آئے گا، لیکن عمران خان کے بارے میں جب بھی بات ہوگی تحریک انصاف کے تو صرف اور صرف عمران خان کو کرکٹ کے حوالے سے وہ دیکھیں گے اور وہاں تک کی بات کر لیں گے، وہیں تک تعریف کر لیں گے۔ تو یہ شاید بنیادی ایک وجہ ہے کہ پھر موقع مل جاتا ہے جی شاہد افریدی پر شدید تنقید کی جائے کہ وہ اس طرح جب تحریک انصاف یا عمران خان صاحب جہاں نظر آ رہا تھا انسانی حقوق کے حوالے سے جناب ان کے ساتھ بڑا ظلم زیادتی ہو رہی ہے ان کا ساتھ دیتے نظر نہیں آتے، اور جو وہ کر رہے ہوتے ہیں ظلم جبر ان کی تعریفیں کرنے لگ جاتے ہیں جیسے ہی موقع ملتا ہے۔ تو اس وجہ سے پھر لگتا ہے کہ لوگ ایک سوچ بنا چکے ہیں کہ جی شاہد افریدی نے اپنی ایک پارٹی بنا لی ہوئی ہے اور وہ اس سوچ کے تحت ساری بیانات دے رہے ہیں اور یہ سیاست میں آ رہے ہیں، سیاسی بیانات دے رہے ہیں، یا وہ کوئی عہدوں کے حوالے سے ان کی ایک سوچ ہے اور یہ سارا معاملہ وہ چلا رہے ہیں۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں کہ آپ شاہد افریدی کے سیاسی بیانات سے متفق ہیں، اسے اختلاف کرتے ہیں، ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔